بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم دوستو، شمر ذی الجوشن جو کہ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کا ایک اہم کارکن تھا اور واقعہ کربلا کا ایک اہم کردار تھا، اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علمدار سے کیا رشتہ تھا، اور اس کی اولاد آج کل دنیا کے کس حصے میں آباد ہے اور اس کی نسل اس کے کس بیٹے سے چلی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل شمر 61 ہجری میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا کے میدان میں کیوں اترا، اور اس نے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھوکا پیاسا کیوں شہید کروا دیا۔ شمر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور واقعہ کربلا میں خاندان اہل بیت اطہار کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے شمر بدبخت کا عبرتناک انجام کیا ہوا تھا۔ محترم ساتھیو، تاریخ الخلفاء میں امام تبری لکھتے ہیں کہ شمر تابعین اور قبیلہ حوازن کے روسا میں سے تھا۔ ابتدا میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ کا ایک اہم کارکنوں میں شامل تھا، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے بغض کا شکار ہو کر اہل بیت کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شمار ہوا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس کی ماں بدنام زمانہ عورتوں میں سے تھی۔ شمر کی ماں کا تذکرہ پلیدی کے وصف کے ساتھ ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ماں بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتی تھی، اور شمر اسی ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی واقعہ کربلا کے دوران شمر کو بکریاں چرانے والی عورت کا بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ شمر بدبخت نے واقعہ کربلا رونما ہونے سے ایک دن پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی جانب حضرت عباس علمدار کو اپنا بھانجا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ جب حضرت عباس علمدار نے شمر کی کوئی بات نہ سنی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ اس کی بات سنو، چاہے وہ ظالم اور فاسق شخص ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عباس علمدار نے جب شمر کی بات سنی تو یہ کہنے لگا کہ تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے تمہاری جان کا امان نامہ لکھوا لایا ہوں۔ اگر تم حسین علیہ السلام کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عباس علمدار نے نہایت نفرت اور غصے سے کہا کہ اے بدبخت شمر، تو میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے تو عبید اللہ ابن زیاد سے جان کا امان نامہ لکھوا لایا ہے، اور تو یہ بھول گیا ہے کہ حسین ابن علی بھی میرے بھائی ہیں، اور میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہی سکھلایا تھا کہ حسین علیہ السلام کو کبھی بھی اپنا بھائی مت سمجھنا بلکہ ان کو اپنا آقا اور مولا سمجھنا، اور خود کو ان کا غلام سمجھنا بھی اور غلام ثابت بھی کرنا۔ اور تو نہیں جانتا کہ میرے والد گرامی علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت مجھے وصیت فرماتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہنا اور کبھی بھی ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ اے بدبخت شمر، تو میرے لیے تو جان کا امان نامہ لکھوا لایا ہے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے در پہ ہوا ہے۔ باخدا یہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن میں کبھی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تنہا اس کربلا کے ریگستان میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کچھ تاریخ دانوں نے شمر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بھی قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری زوجہ سیدہ فاطمہ بنت حزام، جنہیں ام البنین کا لقب بھی دیا جاتا ہے، وہ قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھیں، اور شمر ذی الجوشن بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور عربوں میں یہ رواج عام تھا کہ اگر ایک ہی قبیلے کی کوئی عورت کسی دوسرے قبیلے میں بیاہ کر جاتی تھی تو اس عورت کے قبیلے کے دوسرے لوگ اور لڑکے اس کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے۔ اس لحاظ سے شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب شمر بدبخت نے میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھانجا کہہ کر مخاطب کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شمر کو اپنا بھانجا کہنے سے کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت قابل ذکر اور اہم تھا۔ یہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، ان دونوں کے درمیان ایک رابطے کے پل کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جب عمر بن سعد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ان کی 3 شرائط پوچھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتلائیں تو عبید اللہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ وہ امام علی مقام امام حسین
علیہ السلام کی ان شرائط کو قبول کر لے اور یا تو ان کو یزید کے پاس دمشق بھجوا دے یا پھر امام حسین علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانے دے۔ لیکن یہ شمر بدبخت ہی تھا جس نے عبید اللہ ابن زیاد کے کان بھرے اور اس کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ اگر تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شرائط مان لو گے تو پھر تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، لیکن اگر تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے ان کی لاش کو اور ان کے سر کو یزید کے پاس بھیجو گے تو یزید ضرور تم سے خوش ہو کر تمہیں انعام و اکرام سے اور حکومت سے نوازے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ کربلا کے ریگستان میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر پانی کی بندش کرنے میں بھی شمر بدبخت کا ہاتھ تھا۔ پھر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی ان کے مبارک دھڑ سے الگ کرنے والا شمر بدبخت ہی تھا، اور پھر شمر بدبخت ہی نے اہل بیت اطہار کی پاک عزت دار خواتین کو قیدیوں کی صورت میں یزید کے پاس دمشق بھیجنے کا اعلان کیا تھا، اور اس بدبخت نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اور اہل بیت اطہار کے خیموں کو جلانے میں بھی شمر بدبخت ہی شامل تھا۔ محترم ساتھیوں، واقعہ کربلا کے چند سال گزرنے کے بعد ہی مختار سقفی نے کربلا کے تمام مجرمین پر قہر بن کر ٹوٹا، اور اس نے خولی بن یزید، شمر بدبخت، عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد اور سنان بن انس الغرض ہر اس بدبخت یزیدی کو گرفتار کر کے ان کو واصل جہنم کیا جس نے واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ مختار سقفی کے ہاتھوں عبرتناک موت کے بعد شمر کی اولاد کوفہ سے ہجرت کر کے عرب کے مختلف مضافاتی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ شمر کے دو بیٹے تاریخ میں قابل ذکر ہیں، ایک کا نام حاتم بن شمر اور ایک سباغہ بن شمر تھا۔ یہ دونوں عراق کی جانب چلے گئے تھے۔ حاتم بن شمر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اموی فوج میں ایک اہم کردار کا حامل رہا، اور اس نے اموی سلطنت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ اموی سلطنت کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرتا کرتا ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ حاتم بن شمر کا ایک بیٹا سمیل بن حاتم تھا جس کو شمالی افریقہ کی جانب اموی فوج کا کماندار بنا کر وہاں کی بغاوت کو کچلنے پر مامور کیا گیا تھا، اور یہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ سمیل بنو کلاب قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے اندلوسیہ یا موجودہ اسپین میں داخل ہو گیا تھا، اور وہاں کے اموی گورنر عبد الرحمن کو اس نے تخت سے ہٹا دیا تھا اور خود گورنر بن بیٹھا تھا، اور جب عرب سے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آخری اموی شہزادے عبد الرحمن اول اپنی جان بچاتے ہوئے اسپین یا اندلوسیہ آ گیا تھا، جہاں اس نے سمیل بن حاتم کو قتل کر کے تخت کو سنبھال لیا تھا۔ سمیل بن حاتم کے دو بیٹے حزیل بن سمیل اور جوشن بن سمیل تھے، جن میں سے جوشن بن سمیل تو قتل ہو گیا تھا، جبکہ حزیل بن سمیل نے عبد الرحمن اول کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا، جس کے نتیجے میں حزیل بن شمر بھی قتل ہو گیا تھا۔ الغرض شمر کی اولاد میں قابل ذکر نام جو اوپر پیش کیے جا چکے ہیں وہی ہیں، اور ان کی اموات کے بعد شمر کی نسل اس کے پڑپوتوں کے ذریعے چلی، اور یہ نسل اب بھی موجودہ اسپین میں آباد ہے، اور یہ لوگ اسپین سے اسلامی حکومت کے خاتمہ ہونے کے بعد یا تو مذہب عیسائیت کو اختیار کر چکے تھے اور یا پھر قتل کر دیے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر کی اولاد کے کافی لوگ جو کہ اسپین میں قتل و غارت گری سے بچ گئے تھے وہ یا تو مارکویا میں یا الجیریا میں پائے جاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، اگر آپ کو ایسے ہی خاندانی نسب والی ویڈیوز پسند ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، پھر ہم مختلف اسلامی کرداروں کے خاندانی انساب کے بارے میں ویڈیو بنا کر شیئر کیا کریں گے۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔